یہ ہے غار ثور، جہاں ہمارے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ 3 دن رہے تھے۔ جتنی تکلیف یہاں آنے میں ہوئی، اس سے کہیں زیادہ سکون اس غار میں بیٹھ کر مل رہا ہے۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں۔ غار ہرا دیکھنے کے بعد تمنا تھی غار ثور جانے کی، مگر غار ثور جانے کے لیے کوئی ساتھی نہیں مل رہا تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں جانے میں 3 گھنٹے کی چڑھائی کرنی پڑے گی، وہاں جانا بہت ہی مشکل ہے اور تکلیف دہ ہے۔ یہ سننے کے بعد میری ہمت ٹوٹنے کے بجائے اور بڑھ گئی کہ یہی تو وقت ہے ثابت کرنے کا، اپنے نفس کو آزمانے کا، کہ جو نفس پیارے نبی پر اپنی جان قربان کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا یہ نفس پیارے نبی کی محبت میں اتنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے؟ پھر کیا ساتھ میں جانے کے لیے ایک ساتھی بھی مل جاتا ہے، یہ ملتے یا نہ ملتے، میں تو اپنے سر پر پیارے نبی کی سنت امامہ شریف کو سجا کر عادل قادری کا شنایا گولڈ عطر لگا کر اس مبارک سفر پر نکل ہی جاتا۔ خیر واقعی میں اس کی چڑھائی بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ ہے۔ کتنے لوگوں کو میں آدھے راستے سے ہار مان کر واپس جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، مگر کئی لوگ ایسے بھی تھے جو اس غار کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے۔ تو میں ہر قدم پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اترتا اور چڑھتا ہوں، تاکہ مجھے قدم قدم پر ثواب بھی ملے۔ تو یہاں آئیں تو صرف اس غار کو دیکھنے نہ آئیں، بلکہ اس تکلیف کو بھی محسوس کر کے جائیں کہ دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اور قربان جاؤ حضرت ابو بکر کی ذات پر، ابھی میں تنہا بنا کوئی لوڈ اپنے جسم پر لیے جا رہا ہوں تو پیاس سے حالت خراب ہو گئی، سارا جسم درد سے کانپ رہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر کو تو دیکھو کہ وہ ہمارے نبی کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے اتنی تکلیف دہ راستے سے اتنی چڑھائی پر لے گئے۔ حضرت ابو بکر کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، یہ دل میں خیال آ ہی رہا تھا کہ میرا دل میرے دماغ سے کہتا ہے، ارے نادان تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تکلیف ہوئی ہوگی؟ ارے سراپا سکون تو حضرت ابو بکر اپنے اوپر سوار کیے ہوئے تھے، جن کے قدموں کے بنجر زمین پر پڑ جانے کی وجہ سے ہریالی آ جاتی ہے، جن کے تھوک کے لگ جانے سے سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے، جن کے سوار ہو جانے سے حضرت حلیمہ کی کمزور اونٹنی میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی کو اپنی پیٹھ پر سوار کرنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو کوئی تکلیف یا درد نہیں ہوا ہوگا، بلکہ ان کی ساری تکلیف اور درد دور ہو گیا ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ اس غار تک بھی جا سکے۔ اور آج بھی میں نے یہاں اپنے پیارے نبی کی برکت اور رحمتیں محسوس کی کہ 45 سے 50 ڈگری تاپمان ہے، سورج میں اتنی تپش ہے کہ اس کی کرنیں انسان کو جھلسا کر رکھ دے، مگر یہاں اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے کہ اسے محسوس کر کے ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ اللہ نے ان ہواؤں کو حکم دے رکھا ہو کہ اے ہوا یہاں سکون، آرام دہ اور ٹھنڈی ہو جانا، کیونکہ یہاں میرے محبوب کے چاہنے والوں کا آنا جانا ہوگا۔ اور واقعی میں ان ٹھنڈی ہواؤں نے یہاں تک پہنچنے میں بڑی مدد کی، اور اس غار میں آتے ہی میری ساری تھکان اور درد دور ہو گیا۔